نے اپنی پسند کے رومن نامی امیر لڑکے سے شادی کی، لیکن میرا دیور جین تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ سے واپس آ گیا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ میرے شوہر رومن سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر رومن کو طلاق دے کر اس سے شادی کروں گی۔ چنانچہ ایک دن جب میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر گئی تو میں نے اسے زہر دے کر دریا میں پھینک دیا اور سب کو بتایا کہ وہ سیلاب میں ڈوب گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد جین نے خود مجھے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں خاموشی سے مان گئی۔ شادی کی رات میں دلہن بن کر بیٹھی تھی جب جین نے مجھے ایک تحفہ دیا اور کہا، اسے کھولو۔ جب میں نے اسے کھولا تو میرا دل دہل گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں پاگلوں کی طرح رونے لگی کیونکہ مجھے یاد آیا کہ رومن مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ وہ میرے سارے بوجھ اٹھا لیتا، میرے لیے تحفے لاتا، میری خاموشی کو سمجھتا، اور میں بھی اس امیر رومن کے ساتھ بہت خوش تھی۔ لیکن ایک دن جب میرا ڈاکٹر دیور جو انگلستان میں تھا اور میری شادی میں شامل نہ ہو سکا واپس آیا تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسی لمحے میرے اندر ایک عجیب سا شغاف نمودار ہوا۔ وہ چہرہ، وہ مسکراہٹ، وہ آنکھیں، میں چاہ کر بھی انہیں بھلا نہ سکی۔ میرا دل پہلی بار دھڑکا، اور وہ بھی کسی اور کے لیے، کسی کے لیے جس پر میرا کوئی حق نہیں تھا۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، میں نے بار بار خود سے کہا۔ وہ شادی شدہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جتنا میں نے اپنے دل کو روکا اتنی ہی شدت سے وہ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ کئی دنوں سے میں نظریں چرا رہی تھی، جب بھی وہ میرے سامنے آتا میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اٹھ جاتی، لیکن ایک عجیب سا جادو تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا رہا۔ ایک دن وہ کچن میں پانی پینے آیا، میں چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے مختصراً کہا، السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ میں بمشکل اس کی آنکھوں سے ملی اور کہا، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، مریضوں کے ساتھ دن گزر گیا، گھر آ کر سکون ملتا ہے۔ وہ ہنسا، اور پہلی بار اس کی آواز میرے دل کے اندر تک اتر گئی۔ اس رات آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے خود کو دیکھا۔ میں نے اپنے آپ سے بات کی جیسے اندر سے کوئی اجنبی مجھ سے مخاطب ہو۔ اگر تم خوش ہو تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، ایک شریف شوہر، ایک معزز خاندان، سکون۔ لیکن میرا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، مگر ان آنسوؤں میں افسوس نہیں تھا، صرف شدت تھی۔ آہستہ سے میں نے اس کا نام لیا جیسے کوئی مقدس دعا پڑھ رہا ہو، اور میرا دل پھر دھڑکنے لگا، تیز اور تیز۔ دن بہ دن وہ میری ہر سوچ میں شامل ہوتا گیا۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے پوچھا، کیا میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ کوئی جواب نہ آیا، اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے شادی کروں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے مجھے سچ چھپانا پڑے، اپنے شوہر رومن کو دھوکہ دینا پڑے، یا اپنا ضمیر ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ میری آنکھوں میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ یہ روشنی عشق کی نہیں تھی، یہ دیوانگی کی روشنی تھی۔ میں نے اپنے شوہر رومن کی طرف دیکھا، وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی، وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، تم اچھے ہو، بہت اچھے، لیکن تم وہ نہیں جو میرا دل چاہتا ہے۔ میرے لیے وہ رات زندگی کا پہلا دھوکہ تھی، اور اس راستے پر پہلا قدم جس پر پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جین چاہیے تو میرے شوہر رومن کا وجود مجھ پر بوجھ بننے لگا۔ وہی شخص جو پہلے مہربان لگتا تھا اب مجھے رکاوٹ محسوس ہونے لگا۔ وہ ہر شام میرے لیے چائے بناتا، مجھے تحفے دیتا، میری خاموشی کی فکر کرتا، کبھی میرے سر پر تیل ڈالتا اور کہتا، تم تھک رہی ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ لیکن اب یہ سب کچھ مجھے روکنے کا ایک طریقہ لگنے لگا۔ میں دیکھتی کہ جین دن میں کب آتا ہے اور رات کو کب جاتا ہے، وہ اپنے کمرے میں کب ہے، وہ رومن کے ساتھ کب بیٹھی ہے۔ میں صرف ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنے کا موقع چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کر جین کی فائل رومن کے کمرے میں رکھ دی۔ جب وہ فائل ڈھونڈنے آیا تو میں نے کہا، یہ رہی، شاید تم نے لاؤنج میں چھوڑ دی ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر صرف سر ہلایا اور چلا گیا۔ وہ خاموشی عجیب تھی، جیسے شک کی کوئی نرم لکیر ہو جو آہستہ آہستہ پھیل رہی ہو۔ لیکن میں ڈری نہیں، بلکہ میرے دل میں یقین تھا کہ اگر جین کو ذرا سا بھی خیال آیا کہ میں اس کے قریب جانا چاہتی ہوں تو وہ خود ایک قدم اٹھائے گا۔ میرے شوہر رومن دفتر سے تھکے ہارے گھر آتے اور ہر بار یہی کہتے، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ ایک دن اس نے مجھے ایک مہنگا لاکٹ خریدا۔ میں نے صرف مسکرا کر کہا، شکریہ،
لیکن میرے دل میں ایک درد اٹھا۔ میری خواہش تھی کہ یہ تحفہ جین نے مجھے دیا ہوتا۔ رومن کہنے لگا چلو کہیں سیر کے لیے چلتے ہیں، تم ان دنوں اداس لگ رہی ہو۔ میں نے فوراً کہا ہاں۔ میرے دل میں ایک اور منصوبہ بننے لگا، مجھے موقع ملنے والا تھا۔ ہم دریا کے کنارے چلے گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں خاندان اکثر بیٹھا کرتا تھا، کچھ دیر سکون لینے، ہوا کھانے اور پرسکون وقت گزارنے کے لیے۔ میرے شوہر رومن نے زمین پر ایک چادر بچھائی، کچھ پھل رکھے اور وہ مسکراہٹ مجھے دی جسے وہ خاص سمجھتا تھا۔ میں نے اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکالی، تھوڑا پیچھے ہٹی اور اس میں ایک مہلک مادہ ملا دیا۔ یہ وہ راز تھا جسے میں کئی دنوں سے چھپا رہی تھی۔ میں واپس آ کر بیٹھ گئی۔ رومن مسکرایا اور بوتل اس کے حوالے کر دی۔ تم تھک گئے ہو، تھوڑا پانی پی لو۔ اس نے بوتل اٹھائی، میری طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا خدا کا شکر ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، مجھے لگتا ہے زندگی مکمل ہو گئی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، لیکن میں نے نظریں چرا لیں۔ اس نے 2 گھونٹ لیے، پھر اچانک اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ اس نے بغیر کچھ کہے میری آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ سب کچھ جان گیا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا، لڑکھڑایا اور دریا کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ پانی میں گر گیا۔ وہیں رہیے، میں چیخی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کسی نے فون نکالا، کسی نے پانی میں چھلانگ لگا دی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، زور زور سے رونے لگی۔ میری آواز میں وہ درد شامل تھا جو حقیقت میں موجود نہیں تھا، مگر لوگوں نے یقین کر لیا۔ رات کو میں خاموش بیٹھی رہی۔ پولیس نے آ کر سوال کیے، رپورٹ درج ہو چکی تھی اور اب میں صرف ایک بیوہ تھی۔ رخسانہ بیگم روتی رہیں اور جین خاموش کھڑا رہا۔ کسی نے مجھ پر شک نہ کیا۔ اگلے دن گھر میں سوگ کا ماحول تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی تڑپ جاگ رہی تھی۔ ایک کمرہ خالی تھا اور ایک دروازہ میرے لیے کھل چکا تھا۔ جین نے مجھے دیکھا، چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر اس نے نظریں نیچی کر لیں۔ اس خاموشی نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ مجھے صرف صبر کرنا تھا، بس چند دن اور میرا خواب پورا ہونے والا تھا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ صبح گھر کے دروازے پر وہ دستک ہوئی جو میرے شوہر رومن نے شادی کے بعد تحفے کے طور پر دی تھی۔ عدت کے بعد میں کچھ دن اکیلا رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس مکان میں آ گئی۔ میں کام میں مصروف تھی کہ رشیدہ آ کر بولیں بی بی جی جین صاحب آئے ہیں، باہر گیٹ پر کھڑے ہیں۔ میرا ہاتھ وہیں رک گیا، چھری درمیان میں، آلو آدھا کاٹا ہوا، جیسے وقت ایک پل کے لیے رک گیا ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا، بیگ سیدھا کیا اور باہر نکل گئی۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا اور اس کی وہ خاص خاموش آنکھیں، وہ آنکھیں مجھے سب کچھ یاد دلا گئیں۔ اس نے نرمی سے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی کے تھے، ایسی خاموشی جسے صرف دیواریں سن سکتی تھیں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، جیسے کسی بڑے فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا جیسے میرے کانوں کو یقین نہ آیا ہو، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنی گود میں چھپا لیے تاکہ وہ میرے کانپتے ہاتھوں کو نہ دیکھ سکے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بمشکل کہا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا ہاں، میں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ جانتا ہوں کہ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے، لیکن میں زندگی میں مزید تنہا نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے آنکھیں نیچی کر لیں۔ اس وقت مجھے لگا کہ یہ قدرت کا انصاف ہے، جو میں چاہتی تھی وہ میرے قدموں پر آ گیا۔ آپ کی شبانہ آنٹی سے بات ہوئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، جیسے خود کو زمین پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ابھی تک ان کے پاس نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے تم سے بات کرنا ضروری ہے۔ اگر تم ہاں کہو تو میں خود سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کسی شرط کے ہاں کہہ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے دعا کی تھی، جس کے لیے میں نے زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کی ہاں میرے دل کی ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ شام کو وہ چلا گیا، لیکن میرا دل وہیں رہ گیا۔ اگلے دن وہ اپنی والدہ رخسانہ بیگم کے ساتھ آیا۔ میری ساس ابھی تک صدمے میں تھیں، لیکن یہ بھی جانتی تھیں کہ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جین نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، ماں میں زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر وہ آہستہ سے بولیں، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ جین نے آہستہ مگر یقین کے ساتھ کہا، ماں ہم وقت کا فیصلہ نہیں کرتے، کچھ فیصلے تو دل ہی کرتا ہے۔ رخسانہ بیگم خاموش رہیں، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ 2 دن بعد رشتہ طے پا گیا۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے میں اپنے تمام کاموں کی خود ذمہ دار تھی۔ تاریخ طے ہوئی اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں خاموشی سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔
यूं लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने ख्वाबों की फिल्म चल रही हो। मैं कमरे में अकेली माँ की चूड़ियों को छू रही थी कि शबाना आंटी अंदर आईं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम बहुत बहादुर हो बेटा, तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रही हो। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं था। शादी की तैयारियां तेजी से होने लगीं। मेहंदी, उपटन, बारात, सब कुछ खामोशी और एहतराम से तय पा गया। किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, और अगर कुछ था भी तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जीन अक्सर फ़ोन करता और छेड़छाड़ करता। कभी मुख्तसर गुफ्तगू होती, कभी लंबी खामोशी छा जाती, लेकिन वो खामोशी अब अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मैंने पूछा, क्या तुम वाकई इस रिश्ते से खुश हो? उसने कहा, हाँ, और तुम? मैंने आहिस्ता से कहा, मैं शायद खुशी से ज़्यादा हैरान हूँ। वो मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो, अब अमन का वक्त है। उसकी बातों से मुझे तसल्ली तो मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं एक खौफ भी जागता, जैसे कुछ अधूरा हो, कुछ छिपा हुआ हो, कोई खामोश राज हो जो वक्त आने पर सामने आना है। शादी के दिन मैं सुर्ख जोड़े में तैयार बैठी थी। कमरा खुशबू से महक रहा था। मेरी आंखों के सामने आईना था। मैं कुछ ऐसे ख्वाब देख रही थी जो बरसों से मेरे दिल के पीछे दबे हुए थे। मेरी सहेली रुबीना आई और कान में सरगोशी की, मुबारक हो, तुम जीत गई। मैंने अपने आप से कहा, हाँ, मैं जीत गई, या शायद मैं हारने जा रही हूँ, लेकिन अभी नहीं। मुझे मालूम था कि शादी होने वाली है, और शादी हो गई। सब कुछ आसानी से गुजर गया। जीन ने मेरा हाथ थामा और कहा, अब तुम मेरी हो। मैंने सर झुकाकर धीरे से हाँ कहा, जैसे अपनी जीत पर सजदा कर रही हूँ। मैंने आंखें नीची कर लीं। इस बार शर्म नहीं थी, वहाँ सिर्फ सुकून था, या शायद सर्द खालीपन। वो रात, वो लम्हा, हर चीज़ मुझे एक नई ज़िंदगी की तरफ ले जा रही थी। मैंने उसके हाथ में हाथ डाला और उसकी आंखों में वो चमक तलाश करने लगी जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लेकिन शायद वो चमक थोड़ी अजीब थी, और मैंने ये सोचकर दिल बहला लिया कि शायद खुशी इसी को कहते हैं। थोड़ी सी हकीकत, थोड़ा सा वहम और बहुत सा इंतज़ार। सुर्ख पर्दे के पीछे से कभी मुझे अपनी चूड़ियों की खनक सुनाई देती, कभी अपने दिल की धड़कन। दीवारों पर पड़ने वाली जर्द रोशनी मेरे ख्वाब की तकमील का जश्न मना रही थी। बाहर तमाम रसूमात मुकम्मल हो चुकी थी। मेरे तमाम दोस्तों ने मुझे सरगोशियों से छेड़ा था। अब खामोशी थी, ये सिर्फ मैं और इंतज़ार था। दरवाज़ा खुला, जीन अंदर आया, सफ़ेद कुर्ता पहने, हल्की हल्की खुशबू और वही पुरसुकून चेहरा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था। उसने मेरी पहली ज़िंदगी तबाह कर दी थी। उसने आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़े। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे मेरी पसलियां तोड़ रहा हो। वो मेरे सामने बैठा, मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें मोहब्बत का तोहफ़ा दूंगा, वो चीज़ जो आज तक किसी औरत को नहीं मिली। मैं शर्मिंदा थी, लेकिन मेरा दिल खुशी के सैलाब से भर गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसने मेरी तरफ देखा और खामोश हो गया। इस खामोशी में एक अजीब सा जादू था। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ थाम लिया। आज आप मुकम्मल तौर पर मेरी हैं। मैंने पलकें नीचे कर लीं। उसने मेरी उंगलियों को छुआ, फिर आहिस्ता से मेरा सर अपनी तरफ मोड़ लिया। क्या आप खुश हैं? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, आप बहुत खुश लग रहे हैं, आपको सब कुछ मिल गया है। वो हंसा, फिर उठकर कमरे के कोने में चला गया। उसने वहाँ से नीले रंग का लफाफा निकाला। ये सिर्फ एक छोटा सा काम है। मैंने हैरत से पूछा, इस वक्त? सिर्फ कुछ रस्मी कागजात, थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई, ताकि आगे चलकर कोई पेचीदगी ना हो। मैं नहीं चाहता कि कल किसी रिश्तेदार को इतराज़ का मौका मिले। मैंने लफाफा पकड़ा और कलम लिया। बगैर पढ़े उस पर दस्तखत कर दिए। ये मेरा था, मेरा नया शौहर, मेरा एतमाद। मैंने सिर्फ उसकी आंखों को देखा, कागजात नहीं। उसने कागजात वापस लिए, एक लफाफे में डाले और मेज़ पर रख दिए। फिर वापस आकर मेरे साथ बैठ गया। अब मुझे थकावट महसूस हो रही है, मुझे थोड़ा फ्रेश होकर आने दो। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में अब मैं अकेली थी। रोशनी ज़रा नरम हो गई थी। मैंने अपनी चूड़ियाँ उतारी, गले से नाजुक अदरक उतारी और बेड पर बैठकर आईने में ख़ुद को देखने लगी। मैंने आहिस्तगी से कहा, देखो, तुम्हारी दुआएं कबूल हुईं। अब तुम वही हो जो तुम हमेशा से बनना चाहती थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला,
جین واپس آیا۔ اب وہ اپنے عروسی لباس بدل چکا تھا، آسمانی نیلی قمیض اور سفید پاجامہ۔ وہ اور بھی ہلکا لگ رہا تھا، گویا خوشی کا بوجھ کم ہو گیا ہو۔ وہ میرے قریب بیٹھ کر بولا، کیا تمہیں ان کاغذات پر دستخط کرنے میں کوئی شک تھا؟ میں مسکرائی، تم پر شک کیوں کروں گی؟ وہ مسکرایا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، کیا یہ سچ ہے کہ اعتماد سب سے اہم چیز ہے؟ کرنے لگا، اب ہم اپنی زندگی کی ایک نئی صبح شروع کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا یہ رات خواب جیسی ہے، نہ کوئی تنازع، نہ خوف، نہ سوال۔ لیکن رات کے تیسرے پہر جب میں آنکھیں بند کر کے لیٹی تو لگا کہ وہ مجھ سے تھوڑا قریب ہے۔ میں نے آہستگی سے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ ہاں، میں بس سوچ رہا ہوں آگے کیا کرنا ہے، نئی زندگی، نئی ذمہ داریاں۔ میں نے کہا، جو بھی ہو ہم ساتھ ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ صبح ہو گئی، میں تازہ دم ہوئی۔ اس نے کہا، ہم بھی فریش ہو جائیں، اور مسکرا کر واش روم چلا گیا۔ میں حسب معمول کمرے میں چیزیں ترتیب دینے لگی۔ قالین پر پڑا دوپٹہ اٹھایا، کرسی سے اس کا کوٹ لیا اور الماری میں رکھنے گئی۔ کوٹ ہلکا سا جھکا، ایک لفافہ زمین پر گر گیا، ایک سادہ سا سفید لفافہ، مگر میرے دل پر ایک نام لکھا محسوس ہوا۔ پہلے سوچا شاید کوئی تحفہ ہے یا کوئی نوٹ جو وہ بعد میں دینے والا ہے۔ میں نے لفافہ اٹھایا، اندر کا کاغذ موٹا سا تھا۔ جیسے ہی کھولا، میری آنکھوں کے سامنے پہلا لفظ آیا، طلاق کا سرٹیفکیٹ۔ میں پلک جھپکنا بھول گئی۔ کاغذ پر آج کی تاریخ لکھی تھی، وہ رات، وہ لمحہ جب میں نے سوچا کہ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ دن ہاتھ چھوڑنے لگا، میری آواز ہوا میں اٹک گئی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہ نکلا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ لفافہ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا، وہی کاغذ جو میری ساری زندگی کا فیصلہ لکھ چکا تھا۔ میری گود میں طلاق کا سرٹیفکیٹ پڑا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے دوبارہ لفافہ کھولا، شاید کچھ اور نکل آئے۔ دل چاہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہو، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ نیچے وہی کاغذات تھے جن پر میں نے اپنی نئی زندگی کے پہلے ہی لمحے دستخط کیے تھے۔ میں نے دوبارہ پڑھا، آسان الفاظ، قانونی اصطلاحات، اور پھر میری نظر ایک سطر پر رک گئی۔ فلاں فلاں جائیداد مکمل طور پر فلاں کو منتقل ہو گئی۔ میرا نام بار بار کسی اور کے ساتھ۔ میں نے وہ لفظ کئی بار پڑھا، شاید غلطی ہو، لیکن نہیں، وہی نام، وہی الفاظ، وہی سچ۔ میری انگلیاں ان دستخطوں پر پھسل گئیں جو میں نے اپنی خوشی کی گرمی میں کیے تھے، وہی دستخط جو میری بربادی کا وارنٹ بن گئے تھے۔ یہاں وہی جائیداد درج تھی جو میرے پہلے شوہر رومن نے میرے نام کی تھی۔ بس سب کچھ میری قدموں پر رکھ دیا تھا۔ وہ مرد جو عورت کو زندگی میں طاقت دیتا ہے، اور میں نے اسے ایک ایسے مرد کو دیا تھا جو میری خوابوں میں بھی نہیں تھا، جو میری قسمت کا کسائی نکلا۔ کمر میں وہی گھٹن تھی جو اب میرے اندر بسی ہوئی تھی۔ میں اٹھی، الماری کے پاس گئی، الماری کھولی اور وہی لفافہ واپس رکھا، جیسے اس کی غیر موجودگی سے سب کچھ بدل جائے گا۔ لیکن کچھ نہیں بدلا۔ نیچے سے قدموں کی آواز آئی، دروازہ کھلا۔ ہین اندر آیا، میں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اسے گھورا۔ اس نے میری حالت دیکھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ میں خاموش رہی۔ وہ تھوڑا قریب آئی اور بولی، مجھے معلوم تھا کہ تم وہ لفافہ ضرور کھولو گی، بس وقت کی بات تھی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے کہا، کیونکہ تم نے وہ سب کچھ کیا جو صرف ایک لالچی درندہ کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا، تم نے محبت کو دھوکہ دیا، اور پھر تم نے سوچا کہ تمہارا خواب پورا ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے اندر آگ کی طرح سلگنے لگے۔ تو تم نے شادی کا ڈرامہ رچایا، تم نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے سر اٹھا کر کہا، نہیں، میں نے آپ کو آپ کی زبان میں جواب دیا۔ آپ نے دھوکے سے میری زندگی چھین لی، اور میں نے آپ سے زندگی کی خوشیاں چھین لی۔ میں دیوار کا سہارا لیا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اب وہ آنسو نہیں تھے، وہ سوال تھے۔ تم نے سوچا تھا کہ تم سب کچھ لے لو گے اور میں چھپ جاؤں گا؟ جین نے کہا، نہیں، میں نے سوچا کہ سب کچھ کھونے کے بعد شاید پہلی بار آپ کو خاموشی سے جینے کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ جین میری طرف دیکھ کر مسکرایا، اور یہ مسکراہٹ عجیب تھی۔ یہ فتح یا خوشی کی نہیں، بلکہ امن کی تھی، جیسے شکاری شکار کے بعد سانس پکڑتا ہے۔ میں نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ تم نے بدلہ لے لیا ہے؟ وہ قریب آیا، میرے چہرے کے سامنے رکا اور بولا، نہیں، میں نے تمہیں وہ چیز دکھا دی ہے جو تم نے ہمیشہ اپنے سے چھپائی تھی، تمہاری اصل فطرت۔ پھر وہ پیچھے ہٹا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے اسے نہیں روکا، میں بس کمرے کی ہر چیز کو دیکھتی رہی،
वो तमाम चीज़ें जो अब मुझसे छीन ली गई थीं, मेरा शोहर, मेरी ताकत, मेरी जायदाद, सब कुछ। उसके जाने के बाद मैं उस फर्श पर बैठ गई जहाँ कल रात फूलों की पंखड़ियों से रास्ता बनाया गया था। वहाँ मेरा वजूद टूटा पड़ा था। दोपहर को मेरे मोबाइल पर कॉल आई। ये वकील का नंबर था। मैंने नहीं उठाया। फिर मैसेज आया, कागजात मौसूल हो गए, ट्रांसफ़र मुकम्मल हो गया। मेरी मुखी खुद ब खुद बंद हो गई। शाम को घर में सबको खबर हो गई। दरवाजे पर वसवसे और सवाल थे। जवाब देने वाला कोई नहीं था। जेन जा चुके थे और मैं इस घर में एक बरहना औरत की तरह बैठी थी, जहां हर दीवार अब मेरी तरफ देख रही थी। कुछ लोग तसल्ली देने के लिए आ गए। मैं उनकी बातों का बोझ उठाने के लिए मजबूर हो गई। मैंने अपने आप से कहा, ये तुम्हारा ख्वाब था, ये वो शख्स था जिसके लिए तुम अंधी हो गई थी। वो आवाज़ मेरे अंदर बार बार गूंजने लगी। मैंने अपने ख्वाबों के महल को अपने हाथों से जलाया है। मैं आईने के सामने खड़ी थी, चेहरे पर वही मुस्कुराहट, शिकस्त खुर्दा, थका हुआ और अब हमेशा के लिए खामोश। दोपहर की आखिरी घड़ी में वो मेरे सामने आया, जैसे वो एक बार फिर मेरे सामने साकित हो गया, जैसे वो खामोशी से कमरे में बैठा हुआ था, अदालत में फैसला सुनाने आया था। मैं खामोश, बेजान, सिर्फ उसके चेहरे को देखती रही। उसने मेरी नज़रें नहीं चुराईं। उसने सीधी मेरी आंखों में देखकर कहा, तुमने मेरे भाई रोमन को मार डाला। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। मेरे होंठ कांप गए, आंसू आ गए, लेकिन मैं कुछ ना कह सकी। और तुमने उसे धोखा देकर मार डाला। उसकी आवाज़ पर काबू ना था। मेरे कानों में यूं घुस गई जैसे किसी ने सीसा डाला हो। मेरा दिल चीखना चाहता था, लेकिन मेरा गला खामोश था। वो कुर्सी पर थोड़ा टेक लगाकर आगे आया। तुमने सोचा था कि मुझे कुछ मालूम नहीं। उस रात जब वो चला गया, मैंने हैरत से कहा कि मैंने उसकी आंखों में खौफ महसूस किया। ना जाने वो हंसी, तुम्हारी आंखों के रवैये और उसकी आखिरी लम्हे की खामोशी सब कुछ बता दिया था। मैंने आंखें नीची कर लीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने बदला ले लिया है। वो सीधा होकर बैठ गया। अब तुम कुछ भी नहीं, ना शौहर, ना जायदाद, ना ताकत। बस ये जुर्म है कि मैंने तुम्हें आईना दिखाया है। मैं कुर्सी से झुककर उसके पांव थाम लिए। आंसू बहते रहे। ये ना कहो कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। हर चीज़ में तुमसे मोहब्बत की थी। उसकी गाड़ी में, हर लम्हे में। मैं सच कह रहा हूँ, जो भी गलत था, मगर तुमसे मेरी मोहब्बत सच्ची थी। उसने मुझसे हाथ छुड़ाकर कहा, मोहब्बत किसी की जान नहीं लेती। तेरे इश्क में सिर्फ खुद गर्जी, लालच और जुल्म था। मैं गिर पड़ी और रोने लगी। मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। वो हाथ जो दुआ में उठते थे, अब उसकी गोद में जकड़े हुए थे। मुझे एक और मौका दो। वो कुछ लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसने दूर देखा। मैं सब कुछ वापस कर दूंगी। कुछ भी मांगो, बस मुझे छोड़कर मत जाना। उसने पीछे हटकर कहा, अब कहाँ कुछ बचा है जो तुम वापस कर सकती हो। तुमने अपने हाथों से सब कुछ जला दिया है। मेरी चीखें कमरे की दीवारों पर गूंज रही थीं। जिस शख्स को मैं अपना सब कुछ समझती थी, वो अब मेरे सामने जज बनकर खड़ा था। फिर वो खामोशी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं पीछे भागी और उसकी कमीज पकड़ ली। मत जाओ, मैं टूट जाऊंगी। उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक साया उठा। शायद मुझे रहना चाहिए, शायद मुझे नफरत है, शायद कुछ भी नहीं। फिर उसने कहा, अब तुम आज़ाद हो, बिल्कुल खाली हाथ। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन मेरे लिए, मेरी दुनिया के लिए सब कुछ बंद हो गया। मैंने अपनी सांसें रोकना शुरू कर दी। कमरा एक मकबरा बन चुका था। सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन मेरा वजूद बिखर चुका था। शाम ढल चुकी थी। कमरे में अंधेरा था। मैं वहीं ज़मीन पर ऐसे खामोश बैठी थी जैसे किसी ने मेरी जान ले ली हो। एक वक्त था जब मैंने अपने शोहर रोमन की मौत का मंसूबा बनाया था, और अब एक वक्त आया कि मैं खुद मर गया था। बस दफन होना बाकी था। फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर जेन का नंबर था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल की धड़कन उड़ गई। शायद वो वापस आ जाए, शायद वो कुछ कहे, लेकिन नहीं। ये कॉल नहीं थी, ये एक रस्मी मैसेज था। कल सुबह मैं एक वकील के साथ आ रही हूँ। घर से निकलने का मरहला मुकम्मल हो चुका है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। घर के हर कदम पर मेरा नाम था, लेकिन अब हर दरवाजे और दीवार पर किसी और के नाम की मोहर थी। मैं सोचती थी कि ये सब मेरे लालच की सज़ा है, या उस गुनाह की जिसको मैं मोहब्बत कहती हूँ, लेकिन हकीकत में मामला कुछ और था। एक भी मैसेज नहीं आया। वो जेन जो सलाम पर मुस्कुराती थी, अब मुझे बिल्कुल भूल चुकी थी। और शायद ये सबसे बड़ी सज़ा थी। जो आपको सब कुछ देता है, वो आपको ऐसे छोड़ देता है जैसे आपका वजूद ही नहीं है। मैं किचन में गई और चाय बनाने की कोशिश की। मैंने चूल्हा जलाया और उसमें पानी डाला, लेकिन जैसे जैसे मेरे हाथ अपने आप से बेवफाई करते गए, चाय में चीनी बहुत ज़्यादा हो गई और दूध बह गया। मैं झटके से पीछे हट गई। तभी मुझे फ़ोन की घंटी सुनाई दी। मैं भागी और देखा कि ये जेन के वकील का मैसेज था। जायदाद की मुंतकिली के बाद आपको कल दोपहर को घर से खाली करना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया।
घर के हर कदम पर मेरा नाम था, लेकिन अब हर दरवाजे और दीवार पर किसी और के नाम की मोहर थी। मैं धीरे धीरे हर कमरे में गई और हर चीज़ को छूने लगी, जैसे मैं आखिरी बार अलविदा कह रही हूँ। उन जगहों को जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, वो बावर्ची खाना जहाँ मैंने मेहंदी से पहले खीर बनाई थी, जहाँ मैंने पहली बार उस पर नज़र डाली थी। फिर मैं अपने कमरे में आई और एक संदूक खोला। उसमें मेरे पुराने कागजात और तस्वीरें थीं। मैंने उन्हें बिखेर दिया। मेरे पहले शौहर रोमन की तस्वीर, उसकी मुस्कुराहट, वो सादगी, वो एतमाद। मेरी आंखें नम हो गईं। तुमने मुझ पर यकीन किया और मैंने तुम्हें मार डाला। मैंने तस्वीर को सीने से लगाया। मैं सिर्फ ख्वाब चाहती थी, लेकिन उन ख्वाबों का रंग मेरे ज़मीर से भी गहरा निकला। यादें फिल्म की तरह चलने लगीं। दरिया बह रहा था, रोमन की आंखें, वो आखिरी लम्हा, बेउस की सांस रोककर। मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो जिंदगी अब अजाब बन चुकी थी। मैंने एक खत निकाला और सफ़ेद कागज़ पर सिर्फ 3 सतरें लिखी। मैंने तुम्हें इसलिए मारा कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। मैं जीन को इसलिए चाहती थी कि मैं खुद से भाग रही थी, और आज मैं खुद को मुकम्मल तौर पर खो चुकी हूँ। मैं वापस नहीं आ सकती। मैंने वो खत अपनी डायरी में रखा और अलमारी में छुपा दिया। शायद किसी दिन उसे मिल जाए और मेरी खामोशी का तर्जुमा कर सके। दरवाजे की घंटी बजी। रशीदा ने आकर कहा, बीबी जी, मालिक की हिदायत पर नया ताला लगा दिया जाएगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। मैंने एक बैग तैयार किया। उसमें सिर्फ 2 जोड़े थे, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। कपड़ों की वो अलमारी जो मेरा शौक हुआ करती थी, अब खाली थी। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली, दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया। ये वही दरवाजा था जिससे मैं एक बार दुल्हन बनकर दाखिल हुई थी। गली में खामोशी थी। मैंने अपना दुपट्टा उठाया, अपने जूते एडजस्ट किए और आगे बढ़ी। अब मैं अकेली थी, बर्बाद हो चुकी थी और सब कुछ जानने के बावजूद जिंदा थी। एक ऐसी जिंदगी जो मौत से ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। मैं सुबह से चलती हुई दरिया के किनारे पहुंची। बरसों पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे दिल में एक मंसूबा था। आज ना दिल से आई हूँ, ना कोई मंसूबा लेकर। बस पाँव खुद ब खुद मुझे उस जगह ले आए जहाँ मेरी कहानी ने मोड़ लिया था। वही दरख्त, वही बेंच, वही पानी, सब कुछ वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मेरे साथ एक शख्स था और आज सिर्फ साए। मैं बेंच के करीब आकर बैठ गई। पानी की सतह खामोश थी, लेकिन अंदर कुछ हलचल मचा रही थी। हर लहर एक जज की तरह बन गई और मेरे पैरों को साफ किया, जैसे फैसला सुना रही हो। हवा मेरे कानों में सरगोशी कर रही थी। अगर वो कातिल है, अगर वो बेवफा है। मैंने अपने चेहरे पर दुपट्टा लपेट लिया, गोया इन आवाज़ों से बचना हो। लेकिन ये आवाज़ें बाहर की नहीं, अंदर से आ रही थीं। वहां से एक जोड़ा गुजरा, शायद मियाँ बीवी। आदमी का हाथ थामा। मैंने दूर देखा। मैं उस हाथ को कभी नहीं पकड़ सकती थी जो मुझ पर यकीन रखता था, और जो हाथ मैंने पकड़ा था उसने मुझे बेयकीनी में छोड़ दिया। मैंने अपनी उंगली से ज़मीन पर लकीरें खींचना शुरू कर दी, जैसे कोई बच्चा मिट्टी पर अपनी बेजारी निकाल रहा हो। वो आखिरी लम्हा मेरे जहन में आया, वो लम्हा जब उसने पानी का एक घूंट लिया और फिर मेरी तरफ देखा। मैंने अपने आप से पूछा, क्या वो जानता था? उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस खामोशी थी। गोया वो सब कुछ जानता था और कुछ कहना नहीं चाहता था। मैंने सोचा शायद वो मुझे माफ़ कर दे,
لیکن کیا میں خود کو معاف کر پاؤں گی؟ آج بھی میں وہی بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہی ہوں۔ مجھے کسی عدالت نے قاتل نہیں کہا، مجھے کسی نے بونس نہیں دیا، میں نے خود کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن زمین، آسمان اور یہ دریا سب میرے خلاف گواہ ہیں۔ ایک ماہی گیر لڑکا ساحل پر جال ڈال رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے مجھے پہچاننا چاہ رہا ہو۔ میں نے چہرہ جھکا لیا۔ مجھے اب کسی کا سامنا نہیں کرنا، مجھے اپنا آپ چھپانا ہے، شاید زندگی بھر کے لیے۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ہر راستہ مجھے اسی کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ میں نے پانی کی طرف جھک کر دیکھا۔ مجھے لگا اس کی آنکھیں اب بھی نیچے سے مجھے گھور رہی ہیں، وہی آنکھیں جنہوں نے مجھے ہمیشہ اعتبار سے دیکھا تھا۔ اب وہ سوال کر رہی تھیں، کیوں؟ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں پتا، شاید میں خود سے بھی جھوٹ بولتی رہی۔ پچھلے دنوں ایک خاتون نے مجھے پناہ دی، اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت دی۔ اس نے پوچھا، بیٹا تم کہاں سے آئی ہو؟ میں نے جھوٹ بولا، رشتہ داروں کے گھر سے نکال دی گئی ہوں۔ اس نے میرے جھوٹ کو پہچان لیا مگر کچھ نہ کہا۔ اس نے مجھے ایک پرانا کمبل دیا اور دھیرے سے کہا، خواب جینے میں غلطی نہیں، پر خواب کے لیے خون بہانا جرم ہے۔ اس رات میں نیند میں بار بار یہی جملہ دہراتی رہی، خواب اور خون ایک ہی جملے میں دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ مگر میں نے کر دکھایا۔ اسی رات میری روح نے پہلی بار میرے ہی خلاف گواہی دی۔ آج اس بینچ پر بیٹھتے ہوئے میں نے اپنی ہتھیلیاں دیکھیں، خالی، ویران، جیسے برسوں سے ان میں کچھ رکھا ہی نہ گیا ہو۔ جب میں بچی تھی انہی ہاتھوں سے دادی کو پانی دیتی تھی، ماں کے سر میں تیل لگاتی تھی۔ ان ہاتھوں میں کبھی خدمت تھی، پھر خواب آئے، پھر لالچ، اور اب صرف خالی پن۔ میرے ساتھ کوئی نہیں، میں نہ کسی کی بیوی ہوں، نہ بہو، نہ بیٹی، نہ ماں۔ میں بس ایک سایہ ہوں جو اپنی ماں جی کی گردن میں لپٹا ہوا ہے۔ دریا کی ایک بڑی لہر آئی اور میرے کپڑوں کو گیلا کر گئی۔ میں ہنسی، ایک خالی سرد ہنسی، جیسے دریا نے آخری تانا دیا ہو تو اسی کنارے لائی گئی تھی اور اسی کنارے مٹی میں مل جائے گی۔ میں وہیں۔ کچھ ٹوٹا نہیں، کیونکہ اب تو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ جو باقی تھا وہ صرف خالی پن تھا۔ میں اس گمنام بستی کے خستہ حال کمرے میں رہتی ہوں۔ یہاں نہ کوئی آنے والا ہے، نہ پوچھنے والا۔ ایک بیوہ عورت کے نام سے مکان ملا، کرایہ بھی معاف، کیونکہ محلے والوں کو لگتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد میں دماغی صدمے میں ہوں۔ شاید یہی جھوٹ میرا واحد سچ بن گیا ہے، یہی جھوٹ مجھے یہاں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دیوار پر ایک کیل ہے جس پر میں روز کپڑا ٹانگ دیتی ہوں تاکہ آئینہ نظر نہ آئے۔ اپنا چہرہ بوجھ لگتا ہے، وہی چہرہ جس پر کبھی مہندی کا رنگ تھا، خواب تھے، مسکراہٹ تھی۔ آج بس لکیریں ہیں، ندامت، تھکن اور شکست کی۔